السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد ماہ رمضان کے تعلق سے ایک اہم ترین عبادت وہ اس مہینے کا اعتکاف ہے جو آخری 10 دن میں کیا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف ایک بڑی ہی مخصوص اور عظیم عبادت ہے جس کا تعلق ماہ رمضان کے آخری عشرے سے ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے جم جانا، بیٹھ جانا، مستقل طور پر ایک خاص دنوں میں خاص عبادت کے لیے۔ اعتکافہ یعتکف اعتکافاً، یہ باب افتعال سے ہے اور یہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہمیشہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، العشر الاواخر من رمضان، جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، یعنی آخری 10 دن شروع ہوتے، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اپنے آپ کو مزید تیار کر لیا کرتے، کمر کس لیا کرتے اور اپنی راتوں کو جاگا کرتے تھے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس قدر یہ اہم ترین عبادت ہے۔ پہلے 2 عشرے بھی بڑے مقدس ہیں، بڑے مبارک ہیں، بڑے عظیم ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں آخری عشرہ اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت، جتنی کوشش تگ و دو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے اس جنت کو پانے کے لیے جتنی کوشش اور محنت آخری عشرے میں فرمایا کرتے، اتنی کسی اور عشرے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے ہٹ کے بھی، رمضان کے علاوہ بھی آپ کا معمول یہ تھا کہ راتوں کو اتنا طویل قیام فرمایا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، پاؤں پہ سوجن آ جاتی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی یا رسول اللہ اتنی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، یہ تو عام دنوں کا معمول ہے، اور ماہ رمضان میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے، اور اس سے کہیں زیادہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گوشہ نشین ہو کر خلوت اور تنہائی اختیار کر کے اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، یعنی اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، غیر مسجد کے ساتھ نہیں ہے۔ اس عبادت کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے، یعنی اس کے لیے مسجد کا وجود گویا کہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اس آیت کی روشنی میں مرد ہو یا خواتین ہو، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ہی ضروری ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ جان چکے کہ اس عظیم عبادت کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، تب جب انسان دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر، کنارہ کش ہو کر، خلوت اختیار کر کے، گوشہ نشین ہو کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے لیے بیٹھتا ہے، اب اس کو 2 بڑے عظیم فائدے اور حاصل ہوتے ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے نا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا،
آپ دیکھیے اعتکاف کی برکت سے کس طرح آپ کو جو ہے وہ اس عظیم سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ ان ساتھ میں وہ بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان، وہ مرد یا عورت جو خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو پڑے۔ تو یہ اعتکاف خلوت کا، گوشہ نشینی کا ایک بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا، یہ خلوت ہے جو اعتکاف سے حاصل ہوتی ہے، اور مسجد کے ساتھ تعلق گہرے سے گہرا، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، اور یہ تعلق بھی انسان کو عرش الہی کا وہ سایہ نصیب کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد او بالمساجد، کہ وہ انسان بھی عرش الہی کے سائے کا حقدار ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ تو اعتکاف کی برکت سے مسجد میں دل بھی لگتا ہے، اور انسان کو خلوت اور تنہائی بھی نصیب ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے راز و نیاز کر سکتا ہے، وہ اللہ سے باتیں بھی، مناجات بھی کر سکتا ہے۔ وہ جو آنسو اللہ کے سامنے بہا دے گا وہ انسان کو اللہ کا محبوب اور مقرب بنا دیتے۔ اور یہ مسجد، اعتکاف کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے۔ جب انسان لا تعلق ہو کر دنیا سے گوشہ نشین ہو کر خلوت اختیار کر کے مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، ایک اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، فرمایا یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں، یہ جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ متقی لوگوں کے، نیک لوگوں کے، صالحین کے گھر ہوتے ہیں۔ المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا، ہر نیک انسان کا، اللہ والے کا گھر ہوتا ہے یہ۔ فرمایا وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتُهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَادِ عَلَى الصِّرَاطِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کی اللہ تعالیٰ نے ضمانتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے تین باتوں کی۔ پہلی بات خوشی، دوسری اللہ کی رحمت، اور تیسرا پل صراط سے عبور، والجواد علی الصراط، پل صراط سے عبور کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس شخص کو، لمن کان المسجد بیتہ، جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا۔ جس طرح گھر انسان کے لیے راحت کا ادا ہوتی ہے، مسجد میں، گھر میں انسان کو ایک سکون کی ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے، گویا کہ وہ مسجد میں بھی اسی طرح سکون محسوس کرتا ہے، مسجد میں وقت گزارتا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق گہرے سے گہرا رکھتا ہے۔ تین باتوں کی ضمانت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اللہ اسے خوشیاں بھی نصیب کرے گا، اللہ کی رحمت کا بھی وہ حقدار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پل صراط سے بھی بآسانی عبور کر جائے گا۔ اعتکاف کے اور بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ ان 10 دنوں میں کم از کم با جماعت نماز انسان کو پڑھنے کا مکمل موقع ایک حاصل ہو جاتا ہے، بالخصوص معتکفین حضرات کو، مرد ہو یا عورتیں، با جماعت نماز کی ادائیگی آسان سے آسان تر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں جو علمی دروس، حلقہ جات قائم ہوتے ہیں، تفسیر کے، حدیث کے اور دیگر علماء کرام کے جو علمی بیانات ہوتے ہیں، ان سے بھی خوب مستفید ہو سکتا ہے وہ انسان جو اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح مسجد کے ساتھ محبت مزید انسان کی بڑھ جاتی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی، یہ بھی اعتکاف کے فوائد میں سے ہے۔ اسی طرح جب سنت سمجھ کر اعتکاف کرتا ہے تو سنت سے محبت بھی انسان کے دل میں جاگزیں ہوتی ہے، سنت سے محبت انسان کے دل میں آتی ہے، یہ بھی ایک عظیم فائدہ ہے۔ اور ایک بڑا عظیم فائدہ اعتکاف سے یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی قبر بھی یاد آتی ہے، اور آخرت کی بھی فکر پیدا ہوتی ہے کہ جو اعتکاف کا خیمہ ہوتا ہے یہ قبر نما ہوتا ہے، گویا کہ یہ چار دیواری ہے، دونوں طرف، تینوں طرف، چاروں طرف پردے لٹکے ہوئے ہیں، انسان کو ایک خلوت اور قبر کسی تنہائی، جس طرح قبر میں وہ چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، اس طرح اعتکاف کی کیفیت بھی، حالت بھی گویا قبر کسی ہے۔ جب انسان زیادہ وقت اس میں گزارتا ہے تو اس کو یقیناً احساس ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے قبر میں بھی جانا ہے، اور یہ فکر اس کو آخرت کی تیاری میں اس کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اس آخری عشرے کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں اللہ کی رضا کے کام کر لینا چاہیے۔ اللہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔